السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ بلف پہ بلف دیے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ان کا بلف کال کر سکے۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے، کہتے نہیں کہلواتے ہیں۔ اپنے جو سلیکٹڈ پیڈ اور ان کے جو ہمدرد بلکہ ان کے عبادت گزار جو اینکریاں اور تبصرہ نگار ہیں ان سے وہ کہلواتے پائے جاتے ہیں کہ جی میرے مذاکرات جاری ہیں۔ ہماری پارٹیاں جو ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں یا جو ہمارے سورسز ہیں، وہ مسلسل اس بات سے قطعاً انکاری ہیں۔ ایسی جب باقاعدہ جا کے اسلام آباد پتہ کر کے آئے ہیں کہ پائن دیکھ لو پھر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے، انہوں نے کہا بالکل سونے اپنا پتھر پہ لکیر سمجھ لیں آپ، قطعاً ایسا نہیں ہوا کہ جناب عمران احمد خان نیازی کی براہ راست فوج کی اعلیٰ قیادت سے، جو کہ حاضر سروس ہے، جو کہ اس وقت اعلیٰ قیادت ہے یا مستقبل قریب کی اعلیٰ قیادت ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ ون آن ون یا گروپ کی شکل میں کوئی ملاقات ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر آگے سے بڑی لجاجت سے عرض کیا، جان کی امان پا کے، تو میں نے کہا حضور تو پھر اس کا ڈینائل جاری کر دیجئے۔ تو انہوں نے آگے سے مجھے لاجواب کر دیا، انہوں نے کہا دن دے وچ 100 چولاں ماردا تے اسی 100 چولاں دا ڈینائل جاری کر دے رہی ہے، تو صرف اس سے کام ہی لگے رہاں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دشمن کی رکھوالی کوئی اور کر لے، پھر ہم اسی کام ہی لگے رہیں گے کہ یہ دن میں جو 100-150 چول ماردا ہے، ہمارے ایک کا تفصیل کے ساتھ جواب دینا شروع کر دیں تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ لیکن جو ذرائع ہمارے ہیں وہ اس بات سے پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی کی جناب امریکہ پہ دورے پہ گئے ہوئے سپہ سالار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکہ کے دورے کے حوالے سے کچھ افواہیں بھی پھیلائی گئی کہ مستقبل کی قیادت ان کے ساتھ ہے۔ پھر ان کو اپنے پسندیدہ، ان کے نئے پسندیدہ جرنلسٹ جو ہیں ان کے ذریعے پھر ٹویٹ کرانا پڑا کہ جناب ان کے ساتھ یہ لوگ نہیں گئے، یہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے، وہ اکیلے ہی گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی، اس لیے وہ اکیلے گئے ہیں، ان کو وہاں پہ واٹ شواٹ بھی ملنے لگا ہے پینٹاگون کے اندر۔ تو جو انہوں نے کام کیے ہیں انڈیا کے ساتھ، جو سیز فائر کیا ہے یا افغانستان سے امریکنز کا وڈرال کے اندر فیسیلیٹ کیا ہے، تو اس کی کوئی میرا مطلب ہے کوئی اوارڈ شوارڈ ٹیبل پہ ہے، کنس کہا جاتا ہے، کنس پہ سجا کے رکھنے کے لیے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، انگیٹھی پہ سجا کے رکھنے کے لیے کوئی اوارڈ شوارڈ بھی ہونا چاہیے، تو وہ ان کو مل جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ساتھ ان کے کوئی نہیں گیا۔ مستقبل کی قیادت تو بالکل بھی نہیں گئی، جیسا کہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہ باتیں اس طرح کی، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟ بھئی غلام علی خان صاحب کی یہ غزل جو انہوں نے گائی ہے نا اپنی وہ مترنم آواز کے اندر ہیں، میں ان کا فین تو ہوں، اب تو ان کے صاحبزادے بھی آ گئے ہیں، میں اگلی نسل کا بھی فین ہاں، کیونکہ سر میں تو ہے نا یار، مطلب خان صاحب تو خان صاحب ہیں نا، وہ اپنے غلام علی صاحب جو ہیں تو وہ تو خان صاحب ہیں نا۔ تو میرا مطلب ہے پھر جس طرح سجاد علی ہے تو وہ بھی بڑے غلام علی خان صاحب کے خانوادے سے ہے تو سر میں ہے، اس طرح غلام علی صاحب کے صاحبزادے بھی سر میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ غزل گائی ہے، میری فرمائش پہ ایک دفعہ یوٹیوب پہ نکال کے سن لیجئے۔ یہ باتیں جھوٹی، نہیں وہ میں خان صاحب کا مزہ آپ کا نہیں کرنا چاہ رہا۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں جھوٹی باتیں۔ تو یہ باتیں جھوٹی باتیں جو پھیلی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں، یہ کون پھیلا رہا ہے؟ اے سوال، وہ پھیلا رہا ہے جس کا اس کو فائدہ ہے کہ دیکھو نا، میں اگر یہ کہوں، مطلب کوئی بچہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب ٹرمپ کی جو صاحبزادی ہے نا، میرے نال فٹ ہے، ٹرمپ کو تو پتہ نہیں پتہ چلے یا ان کی صاحبزادی کو پتہ نہیں چلے، اس کی محلے میں بڑی عزت ہو جائے گی۔ وہ میرے ان کے ساتھ نا روزانہ چیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا وہ جو وزیر اعظم نہیں آئی برطانیہ کی، گریٹ برٹن کی جو وزیر اعظم آئی ہے نا، سیٹ ہے تیرے بھائی کے ساتھ، ٹھیک،
اس خاتون کو بیچاری کو اپنا برطانیہ کا کرائسس پڑا ہوا ہے، اپنا کیا نام ہے، کساد بازاری کا سامنا ہے۔ 2 سال کے اندر وہ جو عمران خان تھا وہاں کا، برطانیہ کا عمران خان جو تھا، بورس جانسن، یا چلیں بورس جانسن، ہاں بورس جانسن، چلیں ٹرمپ کہہ دیں، برطانیہ کا جو ٹرمپ تھا بورس جانسن، وہ تباہی لا گیا ہے اور اکانومی جو ہے سٹرونگ قسم کے ریسیشن میں چلی گئی ہے۔ پاؤنڈ سٹرلنگ کو وہ چترول ہو رہی ہے کہ وہ تقریباً ڈالر کے برابر آ گیا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ خاتون جو ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ لاہور کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام رضی دادا ہے، وہ بیٹھ کے اپنے ناظرین کو بتا رہا ہے کہ میرے نال دی بڑی سیٹنگ ہے۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں پھیلانے سے کس کا فائدہ ہے؟ اس طرح کی باتیں پھیلانے سے صرف مجھے کچھ 4 ویوز زیادہ مل جائیں گے نا کہ یار برطانوی وزیر اعظم، میں نام ہی نہیں آتا ویسے بھائی در، وہ جناب ان کی گرل فرینڈ ہے، کرو چھتری بہن کے ویسے، لیکن اس طرح کی باتیں پھیلانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ٹھیک، تو یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا کہ میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، سچ میں بول نہیں سکتا، نہیں جھوٹ میں بول نہیں سکتا سچ، آپ سنیں گے ماما تو ساری عمر جھوٹ بولے ہے، میری ماں بیمار ہے، میری اللہ دے نام تے مدد کر دیو، ٹھیک ہے، تو کہنا میرے ماں پیو جدی پشتی امیر سن، اینیاں جائیداداں، ماں بیمار ہے، پیو کرپشن چ نکلیا ہوا ہے، تو اللہ دے نام تے میری مدد کر دیو، اے کہہ کہ تو پنجاب حکومت کو پلاٹ لیا سی اپنے کار واسطے، ذاتی کار واسطے، رکھیا وہ بھی نہیں سی، وہ ویچ کے کھا گیا سی، تو وہ بعد کوئی ہور زمیناں بھی اس طرح الاٹ کروائی نا۔ ابھی پچھلے دنوں جو زمینیں الاٹ کروائی ہیں، جو ڈکیتی ماری ہے جس میں 50 کروڑ 56 کروڑ روپے کی دیہڑی ہے، وہ خبر جس رپورٹر نے دی ہے، اس رپورٹر کو بیوی بچے سمیت گاڑی کے اندر، کار کے اندر قتل کروا دیا گیا، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ کہیں نہیں چھپنے دی جا رہی ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو فائدہ تو موصوف کو ہو رہا ہے نا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہ میرے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب مذاکرات نہیں، رابطہ ہوا تھا، 2 روابط ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ بھی بعض لوگوں کے سینے کے اندر دودھ تو اترا ہوا ہے نا، تو انہوں نے ملاقات کی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ آگے جا کے اعلیٰ قیادت کو پہنچا دیا گیا تھا، اور مطالبہ ان کا مطلب 2-3 مطالبے تھے، لیکن 1 لائنر مطالبہ بھلا کیا تھا، اس کا اگر کرکس نکالا جائے، اس کا زضاف عقل کڈا جائے، اور اس کا جو میرا مطلب ہے کہ عرق نکالا جائے، تو بات یہ بنتی تھی کہ مجھے دوبارہ گود میں اٹھا لیں، میرے تمام مخالفین کو مار مار کے جیلوں کے اندر دمبا بنا دیں، بلکہ دمبیاں بنا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر RTS لانچ کریں، اس RTS کے ذریعے دھاندلی کریں اور مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنائیں، اور پھر میں آپ کی مدر سسٹر 1 کروں، آپ کو گالیاں بکوں، آپ کی بیٹیوں کی تصاویر چھپوائے میری سوشل میڈیا، میرا ارسلان بیٹا جو ہے وہ آپ کو غداری سے منسلک کرے، اظہر مشوانی جو ہے وہ آپ کی بہوؤں کے بارے میں بک بک کرے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ کام کر دیں، اور وہ بھول جائیں جو پہلے جو ہو گیا، وہ سارا کچھ بھول دیں، اس پہ لائن پھیر دیں، کیونکہ آپ بڑے بغیرت ہیں، تو اس لیے یہ وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یار کسی بندے کے اندر کوئی غیرت کا، کوئی عزت کا کوئی ذرہ بھی ہوگا تو وہ ایسے شخص کے منہ کے اوپر الٹے ہاتھ کی مارے گا، یار ایتھوں کر کے ہاتھ لے آئے گا، ٹھیک ہے، کہ یار تمہیں ابھی بھی یہ حوصلہ ہے یہ بات کرنے کا۔ اسی لیے ہی اصل لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی۔ کچھ ریٹائر حضرات ہیں یا کچھ ادر دین بڑی فوج، ان کی چھاتیوں میں دودھ اترا ہوا ہے اس وقت عمران خان کی محبت کا، تو انہوں نے ملاقات کی اور متعلقہ لوگوں تک ان کا پیغام پہنچا دیا۔ آگے سنا ہے کہ ایسا ریڈار لگا ہوا ہے ایسے، وہ جناب ریڈار چونکہ ایسے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے، تو آگے سے جناب یہ کچھ ان کو سننے کو ملا، اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کی طرف سے یہ سننے کو مل گیا جی۔ تو پائن جب اپنے لوگوں نے ریڈار کی طرح منہ گھما کے دکھا دیا کہ نہیں پائن کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد پھر موصوف اب ایک دفعہ اب کچھ نہیں ہو سکتا سننے کے بعد پھر اگلے جلسے میں اور تیز اپنی طرف سے مسئلہ ڈالتے ہیں۔ میں ان کو آپ کو وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بھائی کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے۔ جادو کی چھڑی یہ کہ میں اگلے جلسے سے اور پونکاں گا اور گالاں کڈاں گا، وہ دیکھیں آپ اگلے جلسے کے اندر وہ اور مسالہ ڈال دیتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے خیال کے اندر کو وہ ڈرتے ہوئے بھاگتے آئیں گے اور میرے پاؤں کو لپٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے کہ نہیں تم نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں، ٹھیک۔
تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. لوگ اس کے اوپر بڑی اسپیکولیشن کر رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں. آپ کے بھائی نے, اس والے بھائی نے, بنی گال والے بھائی نے نہیں, اس والے بھائی نے پہلے دن کہا تھا کہ ملاقات جو ہے وہ اس طرح کی ہوئی ہے, براہ راست نہیں ہوئی. ہم اس اپنی بات کے اوپر قائم ہیں اور انشاءاللہ اللہ سچیاں رکھے, اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کہی گئی مجھے جب میں نے جا کے شکوہ کیا کہ جناب لوگ تو یہ بی بی سی تک کالم لکھ مارا انہوں نے کہ ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے آگے سے یہی کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب کیا کریں سر جی, جہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ یوتھیے پیدا ہو گئے, تو پھر بندے کو ہوشیار تو رہنا پڑتا ہے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.